آج دہلی میں جشن ادب ہو رہا، آج دہلی میں جشن ادب بولیے ہو رہا۔ اپنے عہد کے سب سے بڑے شاعر جناب فرحت احساس کا اس سیشن میں میری جو حیثیت ہے یا جو میں اپنے آپ کو اس سیشن میں جس طرح بیٹھا ہوا یہاں محسوس کرتا ہوں، لگتا ہے کہ ایک سلسلہ میرے سامنے ہے، یا میں کہیں نہیں ہوں، میں تو ایک دریا میں، ایک بے قرار دریا میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف جاتا ہوں، پھر دوسرے کنارے سے واپس پہلے کنارے کی طرف آتا ہوں۔ اس پہلے کنارے کا نام جو ہے وہ 18ویں صدی کا سب سے بڑا شاعر، بلکہ کہنا چاہیے کہ اردو شاعری کا سب سے بڑا نام یعنی خدائے سخن میر تقی میر ہیں، اور دوسرا کنارہ جو ہے وہ ہمارے زمانے کا بلا کسی شک و شبے کے دوسرا میر تقی میر، ہمارے زمانے کا میر تقی میر جناب فرحت احساس ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے لیے فخر کی بات کہنا تو بہت ہی رسمی سی بات ہے، میں تو سرشار ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ شاعر کس پائے کے ہیں، لیکن اسی پائے کے دانشور، فلسفی، مفکر اور انسان ہیں۔ تو ان کی ان تمام حیثیتوں کو تسلیم کرتے ہوئے میں سوال میرے پاس نہیں ہے، کچھ بات چیت ہے، ان سے سوال کیا کروں گا۔ تو ایک تو یہ کہ یہ جو ایسا ہے فرحت بھائی کہ جو میر کے یہاں میں نے دیکھا کہ تصورات کی جو شاعری ہوتی تھی، یا یہ کہنا چاہیے کہ تجریدی تصورات اور جو رسمیات تھی وہ بہت کم ہے، جذبے کی شدت بہت زیادہ ہے۔ جذبے کی شدت اتنی ہے کہ خیال بھی جو ہے وہ اس کے اندر کہیں دب کے رہ جاتا ہے، جو کہ بہت اچھی بات مجھے محسوس ہوتی ہے۔ اور وہ جو جذبے کی شدت ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل زندہ شاعری ہے، زندہ شاعری ہے، تازہ خون کی شاعری ہے۔ یہ جو رونے والا معاملہ ہے ان کے یہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جذبے کی شدت ہے، شاید اسی وجہ سے جو ہے وہ جو ان کے حواس و اعصاب ہیں وہ کس طرح سے اس دنیا سے ٹکراتے ہیں، یعنی کہنا چاہیے کہ وجودی سطح پہ کس طرح سے ٹکراتے ہیں، اخلاقی سطح پہ کس طرح ٹکراتے ہیں، اور روحانی سطح پہ کس طرح ٹکراتے ہیں۔ میں اس حوالے سے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو رونا ہے ان کی، یہ جو گریہ ہے، یہ جو اس کی کیفیت ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ یا کیا نفسیات ہو سکتی ہے؟ ہاں، شکریہ بھائی خالد جاوید۔ میر تقی میر کی پر گفتگو جب ہو تو جیسے وہ خود کہتے تھے کہ مطلب میر صاحب کا معاملہ یہ تھا کہ اب 20-25 آدمی زیادہ اگر مشاعرے میں بیٹھے ہیں لوگ تو سمجھتے تھے بھیڑ ہو گئی، تو خاموشیوں کو کریت کے باہر نکالنا اور ان کو سننے کی کوشش کرنا، جی، تو یہ ان کی پوری شاعری میں۔ اب اہم بات یہ ہے کہ اس وقت ہم جو باتیں کر رہے ہیں یہ خالد جاوید کے ساتھ کر رہے ہیں، جو آپ سب جانتے ہیں جنہوں نے ان کو پڑھا ہے۔ یہ وکاس شرما بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا وہی۔ تو میر نے جو کام شاعری میں کیا تھا وہ فکشن میں خالد جاوید نے کیا ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ریسیپروسٹی ہے، کوئی سوال کا جواب دینا ہے یا کوئی ہاں میں ہاں ملانا ہے۔ دراصل ہوتا یہی ہے کہ لفظ ہمارے پاس ہیں، ہم لفظوں کو جوڑ کے شعر بناتے ہیں اور افسانہ بناتے ہیں، داستانیں کہتے ہیں، لیکن صرف لفظوں سے بات نہیں بنتی ہے۔ اگر مطلب آپ شعر جو آپ کو ایک دم سے کیا بنا دیتا ہے، کچھ کا کچھ کر دیتا ہے، تو وہ صرف لفظ نہیں ہوتے ہیں جو یہ کایا پلٹ کرتے ہیں۔ یہ پورا وجود آدمی کا اس کا جسمانی وجود اور اس کا
پورا جو ہونے سے نہ ہونے تک کا پورا سلسلہ ہے، اور اس میں اس کا جتنی فنکشنل جتنی بھی چیزیں جن سے مل کے آدمی بنا ہے، اس کا جسم، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں، آنکھیں اور ہونٹ اور گال، اور پھر اندر اس کے سانسیں، اس کی دھڑکنیں، اس کے خون کی روانی، اس کی تکلیفیں، اس کی ہنسی، اس کی مسکراہٹ، اس کے رونا، یہ سب چیزیں مل کے یہ بناتے ہیں شاعر. لفظ نہیں بناتے ہیں. لفظ جب ان چیزوں میں تبدیل ہو جائیں اور وہ خود آوازیں دینے لگیں یا ان کی خاموشیاں جو ہیں ان کو زبان ملنے لگے، تب جا کے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اب شاعری کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں، یا ادب کی دنیا میں، یا افسانے کی دنیا میں. تو سچویشنس ہیں دنیا کی جس میں آدمی رہتا ہے، ان کو آپ امیجن کر کے اور ان کو لفظوں کے ذریعے بیان کر دیتے ہیں، تو وہ جب تک کانسیپٹ کے لیول پر رہتا ہے، جب تک ایبسٹریکشن کے لیول پہ رہتا ہے، تو اس میں جان نہیں پیدا ہوتی. تو جو بھی اصلی شاعری جو کر رہا ہوتا ہے کسی بھی زمانے میں، اس کو کئی کام ایک ساتھ کرنے پڑتے ہیں. تو یہ کہ وہ پہلے تو دیکھے چیزوں کو اور پھر اس میں داخل ہو اور اس کو کنسیپچولائز کرے. کانسیپٹ جو ہے، کنسیپچولائزیشن ایک خاکہ بناتا ہے. ایک خاکہ بنائے گا، ایک سانچہ بنائے گا، تو وہیں تک بات نہیں رہتی. اس کے بعد پھر اس سانچے میں جان ڈالنی پڑتی ہے. اس خاکے میں وہ جان کہاں سے آتی ہے؟ وہ جان آتی ہے لیوڈ ایکسپیرینس سے. بالکل. لیوڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمارے بہت سے لوگ، ہمارے بہت سے نقاد ہیں، اس میں ایک بہت بڑے نقاد ہیں، وہ بار بار اس بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ عشقیہ شاعری کرنے کے لیے عشق کرنا ضروری نہیں ہے. یہ دو سطحوں پر تو یہ بات ہے، یہ کہ بیشتر 90% عشقیہ شاعری جو ہے وہ عشقیہ شاعری نہیں ہوتی ہے. وہ عشق کے بارے میں، اس کے جو آس پاس کی چیزیں ہیں ان کے بارے میں بیان ہوتے ہیں یا ان کا اظہار ہوتا ہے. عشق یا عشق کے بارے میں شاعری اور عشق کی شاعری، یا وہ شاعری جو عشق سے آ رہی ہو، باہر آ رہی ہو، یا خود عشق ہو، تو یہ دونوں الگ چیزیں ہیں بالکل. تو اب چاہے آپ صرف ایک کوئی چہرہ، کوئی کسی کی آواز، کسی پردہ نشین کے نقاب کی ایک ہلکی سرسراہٹ، یہی اگر آپ کو میسر ہو جائے دنیا میں تو یہی بہت ہے. اگر آپ کے اندر وہ چیز ہے جو آپ کے دل و دماغ کو توڑ کے رکھ دے، بالکل اس کا باہری سانچہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے. تو ہم لوگ جب آتے ہیں دنیا میں تو ایک طے شدہ چیزوں کے ساتھ آتے ہیں. ایک دماغ ہوتا ہے ہمارا، ایک دل ہوتا ہے، جذبے ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم کھانا کمانا کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اسی حساب سے. لیکن ایک دم سے کوئی ضرب ایسی لگتی ہے کبھی کہ وہ سانچہ ٹوٹ جاتا ہے، دل کے پرخچے اڑ جاتے ہیں، دماغ کی ریزہ ہو کے بکھر جاتا ہے، جسم جو ہے وہ بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، آپ کی روح جو ہے وہ بکھر کے چلی جاتی ہے. اگر روح کوئی ہوتی ہے تو وہ اڑ جاتی ہے، بالکل ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے. تو بالکل اس وقت جا کے پھر آپ کے یہاں آپ اپنے سرے کو، ان سارے ذروں کو، سارے جذبوں کو، سارے بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے جو اجزاء ہیں ان کو جوڑ کے ایک پتلا بناتے ہیں، انسان کا پتلا. پھر اس میں جان پڑتی ہے، تو وہ وہاں سے پھر کریٹو پروسیس شروع ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہم لوگ چونکہ میر کی میر کی پہ باتیں کرنے میں، چونکہ میر خود کہتے ہیں کہ اور جو موج جو دریا کا کوئی اور چھوڑ نہیں ہے، میں کیا ہے، میں تب رواں ہوں، دریائے سخن پر ہے جلوہ گری مجھ سے. تو میر کے بارے میں تو اب ہم یہاں پر جو انہوں نے عنوان دیا ہے اس شعر سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا کہ سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اب بظاہر بہت
سادہ سا شعر لگ رہا ہے کہ میر کوئی صاحب ہیں جو رو رہے تھے ابھی تک اور اب سو گئے ہیں. اب اس سے لیکن اب یہاں پہ جو ہم غزل کے شعر کو جب ہم پڑھتے ہیں جس طرح سے، ایک تو سرسری پڑھ لیا کہ سرحان میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے سو گیا ہے. اب جب اس میں ہم سوال کریں گے شعر سے تو اس میں پھر بہت سی اور چیزیں نکلنی شروع ہوں گی. یہ کون کہہ رہا ہے کہ سرحان میر کے آہستہ بولو؟ ایک آدمی بھی کوئی ہو سکتا ہے، میر کوئی کردار ہے. اس سے یہ جو پہلے شعر کو سننے سے ہم کو اطلاع ملتی ہے کہ میر کوئی صاحب ہیں جو رو رہے تھے اور روتے روتے نیند آ گئی ان کو. اب وہ کوئی کہہ رہا ہے کہ سرحان میر کے آہستہ بولو. اب یا ایک صاحب ہیں جو کسی اور سے کہہ رہے ہیں، وہ ایک آدمی بھی ہو سکتا ہے، وہ کئی آدمی بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کے مطلب یہ ہے کہ بستر ہے، کمرہ ہے کوئی، جس میں کوئی میر صاحب نام کے کوئی صاحب ہیں، وہ سو رہے ہیں اور اس کمرے کے اندر ایک بستر ہے. بستر کا ایک سرہانہ ہے، ایک پاؤں کی طرح پائنتی ہے، ایک سرہانہ ہے. تو ایک تو ماحول یہ ایک ویژول آپ کے سامنے آ جاتا ہے. یہ ایک آدمی سو رہا، مطلب وہ رو کیوں رہا تھا؟ مطلب کون صاحب ہیں میر صاحب جو اب اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے کوئی کام چل رہا تھا یہاں. مطلب یہ جو کوئی حجرہ ہے یا کسی فقیر کی کوئی کٹیا ہے کہ جس میں یہ میر صاحب جو اکثر روتے ہیں اور روتے روتے سو جاتے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اور کچھ لوگ اس وقت موجود ہوتے ہیں جب وہ روتے ہیں. تو یہ ایک مسلسل ایک سلسلہ یہاں پر چل رہا ہے. تو یہ کیوں رو رہا ہے بھائی میر صاحب جو تھے، جو صاحب ہیں، وہ کیوں رو رہے ہیں؟ اب یہ بات جو ہے اس کو میر نے پورے اپنی شاعری میں جگہ جگہ کہا ہے کہ سرحان میر. جیسے یہ ہے کہ بہت مشہور شعر ہے کہ یوں میر راتوں کو روتا رہے گا تو ہمسایہ کہے کو سوتا رہے گا. تو اب یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ خود اگر اس میں شاعر کی ذات کو ہی مان لیا جائے کہ شاعر ہی کہہ رہا ہے تو ان کو اپنے رونے کے اوپر غرور بھی بہت ہے. ہاں بالکل، ان کو مطلب اس پہ فخر ہے کہ وہ روتے ہیں، کہ وہ شعر ہے ان کا، میں وہ رونے والا جہاں سے چلا ہوں جسے ابر ہر سال روتا رہے. اب کہاں جوڑا ہے انہوں نے ابر کے ساتھ اس کو، اور دیکھیے کہ کس طرح اس میں وہ کہتے ہیں کہ روتے روتے پھرے ہیں ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا. اب یہ ہے کہ اب اس کے اثرات جیسے میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا. اب یہاں پہ اس کے ساتھ ہی اب یہ ہے کہ جو اس شور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا. اب لیتے ہی نام اس کا سوتے سے چونک اٹھے، ہے خیر میر صاحب کچھ تم نے خواب دیکھا. تو اب یہاں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اجتماعی چیز ہو رہی ہے. مطلب ایک تو ذاتی رونا ہے کہ ہم جو اردو شاعری بہت ہے، اس میں تقریباً سارے شاعر جو ہیں ان کے ہاں بھی ہر جگہ معشوق کے لیے اس کے ہجر میں رونا تو ایک معمول ہے. لیکن زیادہ تر جو رونا ہے وہ جو کلاسیکی شاعری میں ہمارے یہاں نظر آتا ہے وہ ایک معمول کا روٹین کا رونا لگتا ہے. یا پھر کیا کہنا چاہیے مگرمچھ کے ہاتھ سے. ہاں وہ مطلب ایک ٹوکن ایک چیز ہے کہ صاحب اب چونکہ عشق کیا ہے اور اس میں بچھڑ گئے ہیں تو اب رونا ضروری ہے، ورنہ یہ کہیں گے روئے بھی نہیں، یہ بھی نہیں کر سکے. لیکن یہاں پر معاملہ جو نظر آتا ہے کہ یہ رونا
صرف اکیلے آدمی کا رونا نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا رونا ہے؟ بالکل بالکل. کس کے بارے میں رونا ہے؟ جب میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کہ میں نے درد و غم اتنے کیے جمع تو دیوان کیا. اب یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ اس دنیا میں ہم جس طرح سے میر رہ رہا ہے تو اتنی ٹوٹ پھوٹ ہے اور اتنا انہدام ہے، چیزوں کا ٹوٹنا اتنا ہے، چیزیں بیٹھے بیٹھے انسان مر رہے ہیں اور بکھر رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کسی چیز کا. کوئی زمانہ جو ہے کسی کی گرفت میں نہیں آ پا رہا ہے، نہ اس کو سمجھ پا رہا ہے کوئی. تو ایک تو اب میر یہاں پر کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ کس زمانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کے باہر سے ہم جتنا ان کے بارے میں جانتے ہیں یا کسی کے بارے میں جان سکتے ہوں تو وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے، وقت جو ہے جس میں وہ آدمی ہے، یہ وقت اتنا زیادہ اتنا پرشور ہے، اتنا زیادہ جبر ہے اس کے اندر، اتنی کاٹ ہے، اس کاٹ کے سامنے انسان ایک ساتھ رہ نہیں پا رہے ہیں. اور شور اتنا ہے. میر کے یہاں بہت جگہ جگہ پر باہر کے شور کا اظہار کیا گیا ہے کہ پرغباری جہاں سے ہے، جو یہ ہے کہ شور کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ آدمی اتنا کنسرنڈ ہے، مطلب یہ دھیرے دھیرے اب ایک ہی شعر سے آپ اگر اس کے اندر اترتے جائیں گے تو آپ کو ایک کریکٹر کے اندر سے کریکٹر نکل چلا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ صرف رونے کو ایک سمجھ لیجیے ایک کام سمجھ رہا ہے. وہ مطلب شاعر ایک آدمی شہر میں، دلی اگر مان لیں کہ دلی شہر ہے، اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو معمول کے حساب سے کوئی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی پیشہ کام کر رہے ہیں، کوئی دکان کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے اور زندگی گزار رہے ہیں لوگ. ایک آدمی ہے جو صرف رو رہا ہے. تو یہ لگتا ہے کہ یہ رونا جو ہے کوئی دفتر ہے کھلا ہوا ہے رونے کا، کوئی ایک پیشہ کر رکھا ہے کسی آدمی نے کہ یہ پروفیشن ہے اس کا کہ صاحب اس کام کو یہ کام کر رہا ہے، ایک آدمی رو رہا ہے. اور کوئی یا یہ کوئی اسکول ہے، کوئی کالج ہے جس میں وہ تعلیم دے رہا ہے کہ رونا چاہیے، رونے سے یہ کام ہوتے ہیں، یہ اس طرح کے فائدے ہوتے ہیں. تو اب رونا جو ہے وہ ایک ایسا کام ہے جو دوسروں سے الگ اپنی ایک شناخت دے رہا ہے، کہ شخصیت بنا رہا ہے ایک آدمی کی. اب اس میں دیکھیں کہ غالب جیسے کہتے ہیں، غالب کے یہاں رونا بہت ہے، کئی طرح سے رونا آیا ہے. رونے سے عشق میں اور رونے سے ہم عشق میں بے باک ہو گئے، دھوئے گئے ہم اتنے کہ بس پاک ہو گئے. اب لیکن غالب کے یہاں جو رونا ہے وہ صرف دو صورتیں ہیں اس کی. یا تو اپنی ذات کا رونا ہے کہ اپنے اندر جو نیستی ہے، وہ وجود پر جو زر پڑ رہی ہے اس کے احتجاج میں، یا اس پر اس کا جو درد ہو رہا ہے اس سے اس کا وہ، یا ایک احتجاج ہے شدید کہ وہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو دریا نکلا. رونا جو ہے وہ ایک طرح کا احتجاج ہے. لیکن یہ جو اجتماعیت ہے کہ رونا جو ہے ایک استعارہ بن جائے کہ اس دنیا میں اپنے نہ ہو پانے کے دکھ میں رونا، کہ ہم جو اس دنیا میں جہاں جو آئے تھے کیا کر چلے والا جو میر کا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے تھے کسی کام کے لیے اور وہ کام ہمیں نہیں ہم کر پا رہے ہیں، یا ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے وہ کام کرنے کی. بالکل. یا ہم اپنے امکان کو، جتنے امکانات ہمارے انسان کی حیثیت سے اس دنیا میں ہیں، ان سارے امکانات کو ہم بروئے کار نہیں لا پا رہے ہیں. ان سارے امکانات کو ریئلائز کرنے کی صلاحیت تو ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے. رکاوٹیں ہیں. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹیں سماج بھی ہو سکتا ہے، وہ رکاوٹیں سیاست بھی ہو سکتی ہے، وہ رکاوٹیں
اقتدار بھی ہو سکتا ہے اس زمانے کا، زبان بھی ہو سکتی ہے، رواج ہو سکتے ہیں، انسان کے اندر جو مرنے کی جو ایک پابندی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو رونا ہے یہ صرف میر کے یہاں عشق کا رونا بھی ہے، محبوب کے غم میں رونا، لیکن وہ رونا دھیرے دھیرے ایک پوری ایک کردار کی مرکزی آواز بن جاتا ہے۔ بالکل بالکل، کہ اس دنیا میں ہم کر کیا سکتے ہیں، انسان کے بس میں کیا ہے۔ تو یہ جبر اور اختیار کا جو مسئلہ پرانا ہمارے فلسفوں میں جی یہ رہا ہے کہ آدمی کہاں تک اس کو اختیار ہے، کہاں تک وہ آزاد ہے۔ اب یہاں تو امیر تو بہت بار بار کہتے ہیں کہ ناحق ہم پر تہمت ہے مختاری کی، یہ چاہتے ہیں ثواب کریں، ہم کو آپس بدنام کیا۔ میر کے یہاں بار بار ہر دوسری یا تیسری غزل میں ایک شدید گھٹن کا احساس ہوتا ہے کہ یہ اس دنیا میں ہوا نہیں ہے۔ بار بار وہ شکایت کرتے ہیں کہ حبس ہے اور جی تنگ ہوا جا رہا ہے، گھٹا جا رہا ہے، غنچہ کھل نہیں رہا ہے، کشود کار نہیں ہو رہی ہے، کشود دل کا پھیلنا۔ تو یہ سارے جو آپ کے وجود میں آنے کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، یہ رونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ اور یہ جو اب یہ صرف یہ شعر جو ہے کہ ایک آدمی ایک طرح سے ہمارے کہتے ہیں فرض کفایہ ادا کرنا۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ دوسروں کا رونا خود رو رہا ہے، وہ ایک طرح سے ایک دوسروں کی ذمہ داری ادا کر رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ان اپنا کیا نقصان کر رہے ہیں۔ مطلب زندہ رہنے کا نقصان ہے اس دنیا میں آپ کا ہونا۔ جیسے بدھ کہتے ہیں کہ جرا مرن، کہ اس دنیا میں پیدا ہونا ہی اس دنیا میں ہلاکت کو مول لینا ہے۔ مطلب یہ آئے کیوں تھے دنیا میں آپ؟ تو دنیا میں آنا ہی ایک طرح کا اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو یہاں پر جو ایک آدمی ہے جو کہ دوسرے لوگوں کو کام کرنے دو، بھائی زندہ رہنے دو ان کو، دوسرے لوگوں کا کام ہے ان کو کاروبار کرنا ہے، ان کو اقتدار میں آنا ہے، ان کو حکومتیں چلانی ہیں، ان کو بچے پیدا کرنے ہیں، ان کو بڑے بڑے خاندان بنانے ہیں، سب کرنے، تم لوگ کرتے رہو۔ لیکن ہم تو تم کو اس زندہ رہنے کی کوشش میں مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس پر غمزدہ ہیں، اور اس بات پر بھی غمزدہ ہیں کہ تم اس پر غمزدہ نہیں ہو، اور ہم تمہاری طرف سے رو رہے ہیں، ہم تمہاری طرف سے روئیں گے، ہم تمہاری طرف سے رو رہے ہیں۔ تو یہ شاعر جو ہے بھی ہیں، وہ ایک طرح کے رودالی بن جاتے ہیں۔ ہاں، تو شاعر کو ذمہ داری دے دی گئی ہے یا خود لے لی ہے اس نے کہ ہم تمہارے لیے روئیں گے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے دنیا میں۔ بہت بہت۔ تو یہ رونا جو ہے یہاں جا رہا ہے۔ اب اسی رونے کے ساتھ میں دوسرا ایک پہلو جو میر کو میر بناتا ہے میرے نزدیک، اور دنیا کی کوئی بھی شاعری آپ دیکھ لیجئے، فارسی شاعری جہاں بڑے بڑے شاعر ہیں، رومی ہیں اور حافظ ہیں، نظیری ہیں، اور یہاں پر بیدل ہیں، عرفی ہیں، سارے فارسی کے شاعر ہیں، اس روایت سے آ رہا ہے آدمی، اور وہ کہتا ہے کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت۔ میں اب یہاں دیکھ رہا ہوں کہ یہ رونا آ کہاں سے رہا ہے، مطلب اس کی جو وجہ ہو سکتی ہیں، اور پھر اس کے یہ ختم کس بات پر ہوگا۔ تو یہاں پر میر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا۔ تو بھائی ناکامیوں سے کام کیا لے رہا ہے بھائی؟ آپ کیا لے رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کسی بھی شاعری میں یہ بات کسی نے کہی ہو یا فکشن میں کہی ہو۔ اسی طرح سے اور بہت سے شعر کہے ہیں ناتا، وہ کہتے ہیں کہ تم واقف طریقے ناطاقتی نہیں ہو۔ اس کا دوسرا مصرع میں
یاد نہیں آ رہا ہے. اس میں کہنے کے بعد یہ جو کوڈیفائی کیا ہے طریقے ناطاقتی، ناطاقتی کا چلن، ناطاقتی کا طریقہ. کسی سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں ناطاقتی کا جو طریقہ ہے اس پہ تم نہیں چل سکتے. نا مرادانہ زیست کرتا تھا. میر کا طور یاد ہے تم کو؟ اب یہ نامرادی آ گئی. تو یہ کیا ہے؟ ناکامی سے کیا کام لے رہا ہے بھائی وہ؟ اب یہاں بھی اب کنیکٹ ہو رہا ہے رونے کے ساتھ کہ ایک طرح کا ہم جیسے اس صدی کے پچھلی صدی کے شروع میں مہاتما گاندھی نے ایک کام شروع کیا ستیہ گرہ کا. ستیہ گرہ کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک بہت طاقتور دشمن ہو اور جس میں سارے جبر کے سارے آلات اس کے پاس ہوں، مارنے کے انسانوں کے سارے آلات اس کے پاس ہوں، تو جو لوگ مجبور ہیں، جو اس کے مظلوم ہیں، وہ کیا کریں؟ بھائی دنیا میں جبر سے لڑنے کا ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ آپ، دو طریقے ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ہتھیار اٹھائیں اور اس کا جواب دیں، جبر کا جواب جبر سے دیں. وہ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہیں اس سے لڑیں اور مارے جائیں. دو طریقے ہیں. یا پھر آپ ہار قبول کر لیں اور الگ ہو جائیں. گاندھی جی نے کیا کیا؟ پہلی بار وہ ٹیکنالوجی ایک نہیں لیا انہوں نے کہ تم یہ کرو کہ کمزوری تمہاری جو ہے اس کو ایک مورل فورس بنا دو، مطلب اس کو ایک طاقت بنا لو. اور ہر آدمی میں، ہر بڑی جو جاویر سے جاویر آدمی اور ظالم سے ظالم آدمی ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ذرا سا ایک قطرہ آدمیت کا، انسان کا ہوتا ہے. تو وہ جو جبر ہے اور ظلم ہے اس کو قبول کر کے اور اس کو ایک طاقت کے طور پہ، ہتھیار کے طور پہ استعمال کرو. تو یہ پولیٹیکل ایرینا میں گاندھی جی نے پہلی بار دنیا میں اس طرح سے تھیرائز تو کیا تھا، پہلے تھورو نے کیا، اور لیکن اس کو پہلی بار عمل میں لانے کا کام انہوں نے کیا. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ طریقے ناطاقتی کیا ہے؟ یہ ستیہ گرہی تو ہے نا. تو میر نے 18ویں صدی میں اس بات کو، مطلب وہاں پر معاملہ جو ہے وہ صرف جبر، سیاسی جبر کا نہیں، صرف سیاسی جبر تو اتنا تھا بھی نہیں، لیکن وہ بادشاہ تو کوئی تھا ہی نہیں اس وقت. شاہ عالم کو مارا پھر رہا تھا، اور ان کے سامنے زندگی میں جو بادشاہ تھے وہ سب ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے. اصل جو جبر تھا وہ تھا وقت کا. وقت اتنا بڑا ویلن اس زمانے میں تھا کہ وہ سب اسی میں مطلب کیا بادشاہ اور کیا رعایا اور کیا شاعر اور کیا جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں، تو وہ زمانہ جو ہے وہ خود ایک ویلن ہے. وہ اتنا بڑا ظلم کرنے والا اور اتنا بڑا جبر کرنے والا ہے کہ آپ اس سے، آپ کو کسی طرح کا کوئی سر ہی نہیں اٹھا سکتے اس کے آگے. بالکل. تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ حالانکہ بات شروع ہوئی معشوق سے، کہ یہ جو معشوق ہے یہ جو ظلم کر رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ہماری اردو میں، کلاسیکی شاعری میں ظلم کرنے والا معشوق بھی وہی میٹافزیکل ایک چیز بن جاتا ہے، اور وہ خدا آسمان میں اور زمین پر ایک شخص جو آپ کو جیسا نہیں ہونے دے رہا ہے، آپ کی مرضی کو شکست دے رہا ہے، پامال کر رہا ہے. تو اس کے سامنے یہ ہے کہ بھئی ہمیں تو ہارنا ہی ہے، شکست تو ہمیں شکست تو ہونی ہی ہے، اس لیے کہ ہمارے حرکتیں ایسی ہیں. لیکن ہم اس دنیا میں ایک متوازی دنیا بنانے کے چکر میں رہتے ہیں ہر وقت. ہم اس طرح سے رہ نہیں رہے ہیں جس طرح سے دنیا کے سارے لوگ رہتے ہیں. ہمارے لیے وہ چیزیں جو دنیا کے لوگوں کے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت قیمتی چیزیں ہیں، ہمارے لیے دو کوڑی کی نہیں ہیں. اور جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لوگ، ان چیزوں کے پیچھے
کیا ہم ان کے پیچھے کیا، مطلب ہم تو وہاں پھٹکتے بھی نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل پیرالل ایک دو دنیایں ہیں، دو رویے ہیں کہ ہم تو جیسے میر صاحب کہتے ہیں بار بار کہ سردھری تم جہان سے گزرے ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا. تو اس جہان دیگر کے ہم تو لفظ کے پیچھے کے معنی، چہروں کے پیچھے کے چہرے، آوازوں کے پیچھے کی پرچھائیاں اور شور کے پیچھے جو روتے ہوئی خاموشی ہے، ہم تو اسے ہم مجبور ہیں، ہمیں دکھائی وہی پڑتا ہے، ہمیں یہ سب دکھائی نہیں پڑتا ہے. ہمیں آپ کے یہ سارے محل اور سارے حکومتیں اور آپ کا یہ سارا جو کاروبار ہے دنیا کا، یہ نظر ہی نہیں آ رہا. تو ہم تو ہارے ہیں، ہم تو پہلے ہی سے ہارے ہوئے ہیں. اور آپ کی جو طاقت ہے، آپ کا جو جاہ و جلال ہے، آپ کا جو تجھو کو اہل شام ہے، آپ کی جو بڑپن ہے اور کر و فر ہے، اس کے آگے تو ہم کچھ ہیں ہی نہیں. اس پوری دنیا میں ایک لمحے کے لیے اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ صرف انسان ہیں تو آپ کمزور ہیں. لیکن کمزوری وہ with reference to the world and worldliness, with reference to one's own self، وہ طاقت ہے. وہی ہارا ہوا ہونا، جو دنیا کے سامنے ہارا ہوا ہونا ہے، اپنے وجود کی روشنی میں وہی جیتا ہوا ہونا ہے. بالکل. تو یہ میر صاحب کہتے ہیں کہ تم واقف طریقے ناطاقتی نہیں ہو، تم ناطاقتی کا بھید جان لو تو امپاور ہو جاؤ گے. تو یہ جو عطا ہے میر تقی میر کی، وہ اس دنیا میں مطلب شاعری کی، دنیا کی شاعری میں وہ اتنا بڑا اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے وہ میر کا کہ میٹا فزیکل اور ایستھیٹک لیول پر وہ. اب یہاں پہ دیکھیے، اب میر کہیں بھی کوئی کانٹمپرری کوئی سین نہیں ہے میر کے یہاں کہیں بھی. اب آپ ذکر میر پڑھیے تو اس میں واقعات بیان کیے ہیں کہ یہ بچپن میں یہ ہمارے والد تھے، اب یہ وہاں گئے، یہ وہاں گئے، یہ پیر آیا، یہ فقیر آیا اور اس سے شاگرد ہو گئے. اس کے پھر اس راجا کے ساتھ رہے، اس کے ساتھ جنگ میں چلے گئے اور دو نوابوں میں اور جھگڑا ہو گیا تو ثالثی کرنے مطلب بیچ بچاؤ کرانے میں میر صاحب چلے گئے. تو یہ سب کام کرتے رہے. گھر کوئی ایک ٹھکانہ نہیں، کہیں آ رہے، کبھی وہاں رہے، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی وہاں جا رہے ہیں. یہ سب کرتے رہے کہ آپ صاحب وہ آ گیا، نادر شاہ آ گیا، اس نے تو کر دیا، بابدالی آ گیا، پھر یہ آ گیا. تو ہر چیز مطلب وہ ہے ہی نہیں، کوئی جگہ ہی نہیں ہے بھائی. آپ رہنے، آپ کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے. آپ تو بالکل بادلوں کے اوپر بیٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بہتی ہوئی ہوا پہ آپ نے گھر بنانا کی کوشش کر رہے ہیں. تو میر جو کہتا ہے کہ بھائی کہاں کیا رہے ہو بھائی، تم کہاں رہ رہے ہو؟ کہ رہنے کی اور قائم ہونے کی اور پاؤں رکھنے کی سوچ کیا رہے ہو، تم کہاں پہ ہو؟ تو میر صاحب جو ہیں وہ شاعری کے اندر کہیں بھی، ہم آج کل سنتے ہیں نا، پچھلے کئی 100 سال سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ہم سامعیک ہونا چاہیے تھا، کانٹمپرری جو سچ ہے اس کا بیان ہونا چاہیے شاعری میں. تو ہمارا تو بھیا جب سے 10,000 سال سے جب سے آدمی ہے تو ہمارا کنٹمپریری 10,000 سال کا ہے. غزل کے شاعر کا جو کنٹمپریری ہوتا ہے وہ تو 10,000 سال کا. اور جہاں تک لے جاؤ، ابھی جنگل کی بات ہو رہی تھی، تو جنگل جو ہے 1 لاکھ سال 10 لاکھ سال پہلے کا، وہ بھی ہمارا کنٹمپریری ہے. اس لیے کہ جتنے واقعات انسان کے ساتھ ہوتے رہے ہیں اب تک، وہ سارے واقعات وہ ہر لمحے زندہ ہیں ہمارے لیے. تو میر کی شاعری کلاسیکل، ہم غالب کے یہاں بھی 2-3 شعر مشکل سے آپ نکال سکتے ہیں کہ جس سے کوئی ریفرنس ہو اس کے معنی کے کسی واقعے سے. اس لیے نہیں ہے کہ آپ جب ہمیں تو ہنسی آتی جب یہ سنتے ہیں کہ صاحب یہ اب تو پہلے عشق اس طرح کیا جاتا تھا، آج اس طرح کرتے ہیں لوگ. تو شاعر کو ایسے ہی
شعر کہنا چاہیے جیسے معلوم ہو کہ آج کیا ہو. اچھا آج جو ہے وہ آٹا اتنے بھاؤ ہے اور چاول اتنے بھاؤ ہے, اور کل بچے کے غبارے جو ہیں اتنے مہنگے تھے آج سستے ہو گئے ہیں. تو اب ٹھیک ہے, آپ کی اپنی بساط ہے اور آپ کا اپنا چوائس ہے, لیکن ہماری غزل کی شاعری میں یہ نہیں تھا. کنٹمپریری ہماری. جی ہاں میں کہتا ابھی وقت کی بات آپ نے کی ہاں. کہ ایسا لگتا ہے کہ وقت پہ رو رہے ہیں, ہاں اور وقت کے لیے رودالی, جیسے کہ رودالیاں ہوتی ہیں نا کہ دوسروں کی طرف سے بھی رو رہے ہیں. جو لوگ نہیں رو رہے ہیں ان کو توفیق نہیں ہے رونے کی, ان کو توفیق نہیں ہے رونے کی, ان کو رونے کی توفیق ہے. ہاں بالکل. وہ جو وقت ہے وہ سوال اس بات کا ہے کہ وقت تو یعنی جو کہتے ہیں نا کہ کوئی اپنے وقت سے, جو آپ نے ہم عصریت کی بات کی, جو آپ نے کنٹمپریرینس کی بات کی, وہ نہیں کوئی شیڈ نظر آتا. تو وہ اس لیے نظر بھی نہیں آتا کہ جو مجھے لگتا ہے کہ جو پورا مزاج ہے ان کا, تو اس میں وہ جو آپ نے بھی اس سے پہلے بھی بدھ کی بات کی تھی نا, ہاں ہاں. تو ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہیراکلیٹس جو تھا بہت ہی مشہور فلسفی پرانا یونانی, اس نے ایک بہت مشہور سینٹینس ہے اس کا, یو کین ناٹ ٹیک بارتھ ٹوائس ان دا سیم ریور. تم ایک ہی ندی میں 2 بار نہیں نہا سکتے. اور بدھ کا جو مطلب بنیادی فلسفہ ہے, جرا مڑن تو ہے ہی جس کا کہ ذکر انہوں نے کیا, اور ایک چھڑک بات ہے, یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی چیز ٹمپریری ہے. ٹمپریری میں تو پھر تھوڑا سا وقفہ ہمیں مل جاتا ہے, بلکہ بس ایک لمحے کے لیے ہے, وہ لمحہ آپ کی پکڑ میں نہیں آئے گا. تو جب اتنے فلکس میں ٹائم ہو, جب اتنا بہتا ہوا ٹائم ہو, تو سوائے میموری کے تو کوئی رہ نہیں جاتا ہے آدمی. بالکل. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ جو وقت جس کو کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ تو پاسٹ کی باتیں ہیں, دراصل اصل وقت تو پاسٹ ہی ہے. وہی آپ کی میموری میں زندہ رہتا ہے, کیونکہ حال تو آپ پکڑ نہیں سکتے. بالکل. جب ہم نے بات شروع کی تھی جب سے لے کے اب تک, یہ تو سب اڑ گیا وقت, ختم ہو گیا. اور جو فیوچر ہے جو کہ مستقبل ہے, وہ صرف ایک امکان ہے. تو مجھے بتائیے کہ وقت جو آپ کے ہاتھ میں, جو وقت پھر بھی آپ کی میموری میں, فیوچر کے بارے میں تو آپ کچھ جانتے نہیں کہ ابھی یہ چھت پھٹ جائے گی یا ابھی یہ کرسی پھٹ جائے گی, مجھے نہیں معلوم. فیوچر تو صرف ایک امکان ہے نا, وہ تو ایک پرابلٹی ہے, اور حال آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو جو کچھ بھی وقت ہے جس کی پائیداری ہے وہ ماضی ہے. تو یہ جو ماضی ہے, اس ماضی کو پورے طرح سے محسوس کرتے رہنا, اس میں آپ کا حال بھی آ گیا, اور وہ جو فیوچر ہے جو اب آپ کا حال بننے والا ہے وہ بھی آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ میر اس پہ روکتے ہیں. کیا بات ہے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں کن کن طریقے سے میر صاحب نے اپنے جو جن حالتوں سے وہ گزرتے ہیں, یہ پر غباری جہاں سے نہیں سدھ میر ہمیں, پر غباری جہاں سے نہیں سدھ میر ہمیں, گرد اتنی ہے کہ مٹی میں رلے جاتے ہیں. پانچوں حواس گم ہیں. میں نے یہ شعر نہیں سنا, کبھی شعر پڑھا ہی نہیں تھا. پانچوں حواس گم ہیں ہر ایک کے اس سمے میں, کہ کیا میر جی ہی تنہا ان روزوں 2 دلیں ہیں. اب یہ ایک طرح کا معاملہ جو ہے کہ کیا کریں, بے کس ہیں ہم, بے بس ہیں ہم, بے گھر ہیں ہم, کیوں کر اڑ کر پہنچے اس تک, طائرے بے پر ہیں ہم. کیا کہیں, گر نہ روئیں کیا کریں, ہر 4 سو ہے بے کسی, بے دل و بے طاقت و بے دنیا و بے دلبر ہیں ہم. اب یہ دیکھ دو, بہر اس کی ایسی ماتمی دھن والی ہے, کیا کریں کس کب ہیں, بے کس ہیں ہم, بے بس ہیں ہم, بے گھر ہیں. بالکل. تو یہ عجیب و غریب جو کیفیات پیدا کی ہیں بہر سے اور اس کی آواز سے, رحم کیا کر, لطف کیا کر, پوچھ لیا کر, آخر ہے میر اپنا, غمخوار اپنا, پھر زار اپنا, بیمار اپنا. اب یہ اسٹریسز جو ہیں اب کیسے بن رہے ہیں, مطلب یہ تو ہر آدمی مارا ساتھ سینے پہ,
سینہ زنی کر رہا ہے، بالکل بالکل دوستوں کو ماتم ہے، ماتم کر رہا ہے. ماتم. اور اس میں جو لجاجت جسے کہتے ہیں نا، امپلوریشن، اس کا شاعر مطلب یہ رحم کیا کر، لطف کیا کر، پوچھ لیا کر، آخر ہے میر اپنا، غمخوار اپنا، پھر زار اپنا، بیمار اپنا. اب یہ دیکھیے، صبر کرو بےتاب رہو، خاموش پھرو یا شور کرو. کیا کہ صبر کرو بےتاب رہو، خاموش پھرو یا شور کرو، کس کو یہاں پرواہ ہے کسو کی، ٹھہرو آؤ جاؤ تم. کیا کہنا. اب یہ بار بار یہ جو ہیں، اچھا انہوں نے مطلب یہ وہ بھی ہے، بیزار وغیرہ کا بھی ہے. میر کے یہاں بہت ہے کہ بہت ہی اوبڑ کھابڑ تصویریں بھی میر کے یہاں نے بہت بنائی ہیں. گروٹیسک جو بہت بعد میں ہم یہ وجودیوں کے یہاں آیا تھا. اور پھر یہ ایک تو کامک انہوں نے جو ہنسنے کا جو ایک مال بہت سے شعروں میں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ ہنسنے کا بھی دراصل کیونکہ رونے کی بات ہوئی ہے نا، اب یہ تو دیکھیے یہ دوسرا بائنری اپوزیشن بھی دیکھنا ہوگا. ہاں ہاں ہی کر ٹالے گا اس کا غرور دو چندہ ہے. کیا کہنا، بہت عمدہ ہے. ہاں ہاں ہی کر ٹالے گا اس کا غرور دو چندہ ہے، گھگھیانے کا اب کیا حاصل یوں ہی کرے ہیں ہاں ہاں ہم. ارے واہ. ابھی عجیب دیکھیے، اس میں اتنی گہری ایک تکلیف کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں بھائی، کچھ بھی کر لو، سوانگ رچا لو اور گھگیا لو اور پاؤں پڑھ لو، کچھ ہونے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں. میں ہاں ایک ذرا سا قطع کلام ہاں بہت ہی مزے کا شعر آپ نے سنایا. یہ جو ہے گھگیانے ہاں ہاں ہی کر ٹالے گا اس کا غرور دو چندہ ہے. مطلب غرور میں بھرا ہوا بہت بڑا غرور والا ہے. میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس وقت میں نام بھول گیا، انگریزی فلم تھی، نہیں جاپانی فلم تھی. تو اس میں وہ ایک عورت جو ہے وہ ایک ایسے مکان میں آ کے رہتی ہے، مطلب وہ مکان لیتی ہے کرائے پہ، مکان میں رہتے ہیں. سب لوگ منع کرتے ہیں کہ یہ مکان جو ہے یہ ہانٹیڈ ہے. اچھا. تو یہ آصف زدہ مکان ہے اور اس میں کوئی رہ نہیں پاتا ہے اور کچھ نہیں. خیر وہ آ کے رہتی ہے تو اس کے آس پاس کے لوگ یہ دیکھتے ہیں ایک 2-3 مہینے بعد کہ رات کو وہ بہت زور زور سے ہنستی ہے، اور جو اس کے بچے ہیں وہ بھی بہت زور زور سے ہنستے ہیں، ہاں 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 ہاں. تو پھر کوئی پوچھتا ہے اس سے آگے کہ رات بھر یہ تمہارے یہاں سے یہ سب تم لوگ ہنستے کیوں رہتے ہو؟ تو بولے بھائی گھر میں ہیں بھوت، اور اب ان بھوتوں کے خوف سے بچنے کا ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہنستے رہیں. واہ واہ. یعنی یہ جو آصف ہیں، یہ جو آصف زدہ گھر ہے، اب آپ دیکھیے وہ جو آصف زدہ دنیا ہے، میں یہی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو دنیا پرہیز ہو گئی ہے میر کے یہاں، میر کرے تو اور کیا کرے. یہ بہت ہے میر کے یہاں، اتنا پرہیز معاملہ ہے. بالکل نیا شیڈ. اور مجھے لگتا ہے جو آج ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو میں تو یہ کہنا چاہیے ایسی گفتگو میں نے کبھی نہیں سنی جیسا کہ آج فرد صاحب نے اس کی طرف. وہی میر کے ساتھ مشکل یہ ہے نا کہ میر کے یہاں نکالنا پڑ رہا ہے، مطلب ڈگنگ جیسا ہے نا، زمین کے نیچے کھودنا پڑتا ہے، کھدائی کرنی. اس لیے کہ میر نے کئی کام کیے ہیں. میر نے پہلا کام تو یہ کیا کہ پوری فارسی روایت اس کے سامنے کھڑی تھی، پہاڑ پورا، اس کو پہاڑ کو کاٹ کے اپنی شاعری بھر حصہ نکالنا تھا اس میں، اور اس کو مطلب اردو شاعری کو اسٹیبلش کرنا تھا ایک بہت بڑی روایت کے سامنے. تو یہ کام پہلا ایک مطلب میر کے پہلے 150 سال لگن میں شاعری ہوتی رہی، لیکن لگن کی شاعری جو ہے ہماری ٹریڈیشن نہیں بن پائی، اس لیے کہ اس کی زبان اور اس کے سارے معاملات جو تھے وہ، حالانکہ بہت شدید جذبوں والی شاعری، قلی قطب شاہ اور غواصی اور خوشنود، ملک خوشنود، امیرہ جی بہت کریٹیو لوگ تھے. لیکن وہ زبان جو ہے وہ چونکہ اتنی غیر ہموار زبان تھی تو اس کا اس میں کوئی ایک رزم نہیں تھی اور کوئی زبان کی کوئی شکل نہیں تھی، اس لیے وہ ہماری روایت کا حصہ نہیں بن پائی. میر کے پہلے 20-25 سال 30 سال مطلب 50 سمجھ لیجیے کہ فائز سے اور آبرو سے لے کے اور میر تک 50 سال کم از کم شاعری ہوئی.
لیکن اب وہ سارے شاعر جو تھے جتنے بھی آبرو، فائز، ناجی، حاتم اور یہ سارے لوگ جو تھے وہ جزوی شاعر تھے، فریکشنل شاعر تھے، مکمل نہیں. مکمل نہیں. مطلب ان کے یہاں چونکہ اتنی کریٹیوٹی، وہ کہ زبان نہیں بنا رہا ہے ایک آدمی، مطلب کئی کام ساتھ کو میں کہہ رہا ہے کہ زبان میں نہیں بنا رہا ہے، ایک شاعری کی ایک نئی ٹریڈیشن بھی بنا رہا ہے، اور محاورے بنا رہا ہے، شاعری ایڈیم بنا رہا ہے پورا، اور خود اپنے وجود کی ساری قوتیں جو ہیں ان کو اس کو لفظ دے رہا ہے. تو چوطرفہ حملہ، مطلب کئی محاذ، اتنے محاذ میر نے ایک ساتھ کھول رکھے تھے. اور پھر اس میں اس دنیا کے پورے جو اس کی جو ایبسرڈیٹی ہے، مطلب یہ جو اتنی ایبسرڈیٹی میر کے یہاں آئی ہے، اور جو ہراس کا، مطلب میں تو اب کہاں تک شعر لکھ کے مجھے جلدی میں کر رہا ہوں کہ بے کسی اور نارسی، ایک تو یہ چیز کہ دو انسانوں کے درمیان کوئی ربط کسی طرح کا بہت ہلکا سا بھی ممکن ہو تو ہو، ایک شائبہ ہوتا ہے اس کا، وہ ہو نہیں سکتا. پیپل آر جسٹ انکیپیبل آف ایکسیپٹنگ ادرس، اور the other is hell. ہاں، تو وہ ہیں الگ ہی. تو یہ چیز جگہ جگہ ٹپکی پڑتی میر کے یہاں، بے کسی، چھٹپٹاہٹ. وہ چھٹپٹاہٹ نہیں ہے وہ جو اس طرح کی ہو کہ وہ بہت زیادہ اکھڑا ہوا ہو اپنے زمین سے اکھڑا نہیں ہے، یہ وجودی معاملہ جو ہے. اور ہراس جو ہے، خوف، دہشت، مطلب یہ ہے نا کہ وہ جب نسیم سحر گزر جا ہے، ایک سناہٹا گزر جا ہے. سناٹا نہیں، پہلی بار میر نے سناہٹا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہے کا جوڑ کے جو ایک ہکار آواز ملا دی، تو ایسا لگتا ہے جیسے موت جو ہے وہ بالکل ٹھنڈک بچھاتی چلی جا رہی ہے، خاموشی بچھاتی چلی جا رہی ہے. ہوا کیا نکلی ہے؟ موت کی سواری نکلی ہے. تو یہ جگہ جگہ میر کے ہاں جو اس طرح کا غم زدگی، مطلب ایک طرح کی خوف زدگی اور دہشت ہے، یہ عجیب و غریب. اب دو تین طرح کے جو میں شعر سنا کے آپ کو رخصت کرتا ہوں. اب مطلب اس میں شعر اتنے ہیں جی کہ اب یہ دیکھیں کہ کن نیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گریہ ناک، مشگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا. اب یہ ہے کہ حاصل ہے کیا سوائے ترائی کے دہر میں، اٹھ آسماں تلے سے کہ شبنم بہت ہے یہاں. اٹھ آسماں تلے سے کہ شبنم بہت ہے یہاں. یہ خود کلامی کی کیفیت. ہاں تو جگہ جگہ یہ سارا وجودی شیڈز ہیں، یہ سب سارا پوٹینشیل شیڈز ہیں. اور یہ کیا ہے کہ بیم مردن اس قدر، یہ کیا ہے میر، موت کی جو مایوسی ہے. بیم مردن اس قدر، یہ کیا ہے میر، عشق کریے اور پھر ڈر جائیے. مطلب عشق کریے اور پھر ڈر جائیے. تو میں نے سمجھا کہ بھائی میر کو ابھی تو اتنا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ذرا نہیں میر کو ایک پرسپیکٹو میں لانے کی کوشش، اس لیے کہ گزر جاتے ہیں سب سرسری گزر جاتے ہیں نا. میر جو خود کہتا ہے ویسے ہی کرتے ہیں میر کے ساتھ، سرسری تم جہاں میر سے گزرے. یہ تو بہت بہت شکریہ میرے خیال سے. ہاں نہیں، بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ واقعی ایسی گفتگو تھی آج، اور آپ سب لوگوں نے اس کو محسوس کیا، اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ اس سیشن میں یہاں موجود رہے. کہ اس طرح کی میر کی جو تفہیم اور تعبیر ہوئی ہے وہ میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی، اور بالکل وقت کا پتہ نہیں لگا، اور لگتا تھا کہ یہ گفتگو، ظاہر ہے کہ گفتگو کیا، ہم تو ان کو سن رہے تھے فرج صاحب کو، اور ابھی تو بہت سی باتیں رہ گئی تھیں. میں یہی شیڈز ابھی بہت
آگے تھے. اور پھر ایک یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سے, یہ جو ان کا دکھ ہے یا جو ان کا رونا ہے, ان کا گریہ ہے, تو یہ اس لیے کہ وہ امیر جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ خالص انسانی سروکاروں کے شاعر ہیں. مطلب ان کے ایبسٹریکشنس نہیں ہیں بہت زیادہ, جیسا کہ بات بھی ہوئی وجودیت والی, خالص انسانی سروکار کے شاعر ہیں. اور ایک تو وہ کہ عظمت آدم کے گیت جیسے کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے گائے, لیکن ان کے یہاں جو یہ عظمت آدم کا جو تصور ہے, وہ عظمت کا لفظ تو بہت ہی مجھے وہ لگتا ہے نا کہ وہ عظمت وغیرہ کیا, وہ تو اشرف المخلوقات کے پورے تصور پہ ٹھیس بہت پہلے لگ چکی, تو وہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آج کل کے یہ جو ماحول ہے, سر کسی سے فرو نہیں آتا, ہاں, عارف بندے ہوئے خدا نہ ہوئے. لیکن وہ جو انسانی سروکار ہے کہ مطلب انسان کی عزت کرنا ہے بھائی, انسان جہاں ہے اس کا احترام کرنا ہے, چاہے وہ انسان کتنا ہی ناپائیدار کیوں نہ ہو. ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ شعر ہے کہ خاک آدم ہی ہے تمام زمین, خاک آدم ہی تو ہے تمام زمین, پاؤں ہم سنبھال رکھتے ہیں. تو یہ اتنے شعر, مطلب یہ جو ان کی جو ایک مطلب انسان کا جو تصور نکل کے آئے, یہ جیتا جاگتا تصور ہے. یہ دوسرا شیڈ پیدا ہوا ہے, وہ رونا. آپ اس پوری دنیا اتنی بھیانک ہو گئی ہے کہ آپ اس کو ہنس کے ٹال سکتے ہیں, اور آپ دیکھیے کہ ہنس رہے ہیں, اور کبھی کبھی اپنے اوپر ہنستے ہیں, کبھی کبھی دوسروں پہ ہنستے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا.